بھی وہ ہے جس کو مستقل شریعت دے کر نہیں بھیجا جائے، اور ایسی قوم کی طرف نہیں بھیجا جائے جو مکمل طور پر بگڑ گئی ہے، جہاں وحی کے نشانات ختم ہو گئے ہیں، کفر جاہلیت ہی کے نشانات ہیں، تعلیمات نبوت موجود ہے، اب اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، چینجنگ کر لیے لوگوں نے، بدعت داخل کر لی گئی ہے، تو اصلاحات کے لیے، تجدید کے لیے جو شخص آئے وہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ ایک ایسی قوم جو مکمل بگڑ گئی ہے، جہاں تعلیمات نبوت مکمل فراموش کر دی گئی ہے، نئے سرے سے ایک زندگی شروع کرنی ہے، اس کام کے لیے جس کو بھیجا جائے اس کو رسول کہتے ہیں۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لانے، اپنی صورتحال اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھنے، اور پھر اس سلسلے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر گفتگو ہوئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اور پھر رسوا نہیں کرنے کی وجوہات بیان فرمائے۔ تو یہ وجوہات دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف ہیں۔ گویا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اب یہ تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہی ہے، منہ پہ تعریف کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا رأیتم المداحین فاحثوا علی وجوہہم التراب، کہ جب تم مداحین کو دیکھو، تعریف کرنے والوں کو، تو ان کے چہروں پر مٹی پھینک دو۔ تو اور ایک روایت میں کہ سامنے تعریف کرنا یہ گویا کہ بھائی کی گردن کی رگ کو کاٹ دینا ہے۔ تو ان روایتوں سے کیا پتہ چلتا کہ سامنے تعریف نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک روایت ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر دوسری روایتیں بھی ہے کہ جن میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کی ہے، ان کے سامنے کی ہے۔ تو دونوں قسم کی روایتوں میں تطبیق کس طرح دی جائے گی؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی سنگینی سے آگاہ کیا گیا ہے، وہاں تعریف سے مراد ایسی تعریف ہے جو مبالغے پر مبنی ہو، یعنی بڑا چڑھا کر آدمی کی تعریف کی جائے، یا پھر تعریف سے اس بات کا خدشہ ہو کہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور اپنے سلسلے میں گڑبڑی میں پڑ جائے گا۔ تو جہاں اس قسم کا اندیشہ ہو وہاں سامنے تعریف نہیں کریں گے، لیکن مبالغہ نہیں ہے، فتنے میں پڑنے کا ڈر نہیں ہے، ایسا آدمی کہ جس کی تعریف کی جائے تو اس سے اس بات کی امید کی جائے گی کہ وہ اور اچھائیوں میں آگے بڑھے گا، تو ایسے موقع پر تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کبھی تقاضا اس بات کا ہو سکتا ہے کہ تعریف کرنا چاہیے، یعنی تعریف کرنا مستحب ہو۔ اگر یہ امید کی جا رہی ہے کہ حوصلہ افزائی ہوگی، آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، مزید خوبیوں کے میدان میں آدمی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، سامنے تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ مستحب ہے بعض اوقات۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نفیل کے پاس لے کر گئی ہیں، تو کہا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، اور نبی جب بنائے جائیں گے تو آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مجھے نکال دیں گے لوگ؟ تو ورقہ نے یہ کہا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم آئے اس پیغام کے ساتھ جو پیغام آپ لے کر آئیں گے تو اسے ایذا اور تکلیف دی ہی گئی. تو اب وہ جو کام ہے نا، یعنی نبوت والا کام یا دعوت والا کام، یہ تکلیف والا کام ہے ہی. اس سلسلے میں ایک عالم شیخ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ من قام بدین الاسلام ودعا الناس الیہ فقد تحمل امرا عظیما، کہ جو دین اسلام کو لے کر اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو اس کی دعوت دے تو اس نے اپنے آپ کو ایک عظیم کام کے ساتھ کھڑا کیا ہے، بڑے مقام پر کھڑا کیا ہے. اور یہ مقام کون سا ہے؟ تو رسولوں کا مقام ہے، یہ رسولوں کی جگہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ تو وَقَصَدَ أَن يَحُولَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ شَهَوَاتِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ. تو جو شخص یہ کام کرتا ہے نا، اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کام کے لیے، تو وہ لوگوں کے درمیان اور ان کی خواہشات اور شہوات کے درمیان آنے کی کوشش کرتا ہے، بیچ میں گھستا ہے. ایک طرف ایک آدمی ہے اور اس کی خواہش ہے، تو خواہشوں کے بیچ میں گھس جاتا ہے آدمی. کون آدمی؟ جو دعوت کی ذمہ داری لے کر اٹھتا ہے. کئی ایک کام ایسے ہوں گے کہ جن سے روکے گا. آدمی کی خواہشات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ باطل اقدادات اور آدمی کے درمیان گھستا ہے تو فَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ أَن يُؤْذُوهُ، تو ایسی صورت میں ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ اس کو تکلیف دی جائے. فَعَلَيْهِ أَن يَصْبِرْ وَيَحْتَسِبْ، تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لأن الداعی لا بد ان یؤذى، داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایذا دی جائے گی، تکلیف پہنچائی جائے گی، یا تو قول کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جائے یا فعل کے ذریعے سے عملاً تکلیف پہنچائی جائے. کہتے ہیں کہ اذن فکل داعی لا بد ان ینالہ اذن ولکن علیہ ان یصبر، تو تکلیف تو پہنچے گی عرصہ داعی کو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر ہم یہ جذبہ رکھتے سینے میں کہ کام کرے دعوت کا، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہم کو اس بات کے لیے بھی تیار رہنا کہ ہم کو تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے، اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو صبر سے کام لینا چاہیے. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ یہ جو وحی کے نزول کا واقعہ ہے یہ رمضان کی 21ویں تاریخ کو پیش آیا. کیوں؟ تو یہ بات تو تحقیقی ہے کہ وحی کا نزول کس دن ہوا ہے؟ پیر کے دن. نبوت کا آغاز پیر کے دن ہوا نا، حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کی. تو پیر کے دن کی تحقیق کریں گے تو اس دن رمضان کی 21ویں تاریخ پڑتی ہے. تو 21ویں شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا ہے. کہہ رہے کہ قمری اعتبار سے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی قمری اعتبار سے، اور شمسی اعتبار سے 39 سال 3 مہینے 22 دن. تو اس طرح سے 40واں سال چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا ہے. کہہ رہے کہ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی. یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، یعنی پہلی وحی اتری 21ویں شب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور پھر غار حرا ہی میں رہے، بیچ میں کوئی وحی نہیں آئی ہے. تو اب یہ جو وحی نہیں آئی ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہا، اور اس کی وجہ سے رنج اور غم کی ایک کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو وحی کا روک دیا جانا ہے تو یہ کیوں ہوا، یہ اس میں کیا مصلحتیں ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ وقفہ مل گیا نا، تو اب سمجھنے کا موقع مل رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گنا شوق و طلب بھی پیدا ہوئی کہ کب وحی آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے. تو
وحی کے نزول کا سلسلہ رکا ہوا ہے. اب یہ کتنے دن ہے تو انشاءاللہ بات آئے گی. یہ حکمتیں ہیں کہ شوق پیدا ہو، تیاری ہو جائے اور طبیعت میں مکمل آمادگی ہو جائے. ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ وحی کے اترنے اور نہیں اترنے کا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے، بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر موقوف ہے. کچھ دنوں کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ روزانہ کیوں نہیں آتے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم خود سے نہیں اترتے بلکہ آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں. تو وحی کے نازل کرنے کے سلسلے میں مکمل کنٹرول کس کا؟ بلکہ سارے معاملات میں کنٹرول اللہ ہی کا ہے. تو جس طرح سارے معاملات میں کنٹرول اللہ کا ہے، اسی طرح اس مسئلے میں بھی کنٹرول اللہ ہی کا، آپ کی چاہت کا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے. پھر آگے یہاں تسلی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا کو چلے آئے، اس لیے کہ رمضان پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گزارا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے. تو روانہ ہوئے اب آگے کا منظر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، یعنی آواز آئی. میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی کچھ نظر نہ آیا. اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا میں زمین کی طرف. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. تو گھبراہٹ کی یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی ہے. انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پھر یہ آیتیں نازل ہوئی. تو اس موقع پر آیات اتری ہے. کون سی ہے یہ؟ تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ دوسری وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں دوسری وحی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، دوسری وحی کے موقع پر. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے. اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، یعنی مسلسل وحی کا نزول شروع ہو گیا. چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی. ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی. آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند تھی. تو اب وہ کتنے دنوں بند تھی؟ تو اگر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی تحقیق پر اعتماد کریں گے تو یہ کل 9 یا 10 دن کا وقفہ ہوگا، 9 یا 10 دن کا وقفہ ہوگا کہ اس بیچ میں وحی بند رہی. اب یہ نبوت اور رسالت کے درمیان کے فاصلے کی مدت ہے، یعنی 9 دن پہلے یا 10 دن پہلے نبی بنائے گئے اور 10 دن کے بعد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ذمہ داری دی گئی. تو پہلی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور دوسری وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا دیے گئے. اب نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 10 دن کا وقفہ ہے نا، تو اس کی بنیاد پر علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ تدریج کا ہے. یعنی کوئی سا بھی کام کرنا ہو نا تو ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ کرنا چاہیے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ذمہ داری سونپی جانی ہے تو
اس میں بھی تدریج ہے. تدریج کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسندی ہو گئی کی کیفیت ہو گئی، یعنی تنہائی پسند کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور پھر تھوڑی مدت کے بعد کیا ہے؟ رسول بنایا گیا. رسول تدریج ہے نا. تو تدریج کو ہر عمل میں ملحوظ رکھنا چاہیے، سیکھنے کے سلسلے میں بھی، سکھانے کے سلسلے میں بھی، دوسرے لفظوں میں دعوت دینے کے سلسلے میں بھی تدریج کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور تدریج کی بنیاد پر جو کام ہوتا ہے نا تو ذرا نتیجہ خیز اور مستحکم ہوتا ہے. اور جلدی پر مبنی جو کام ہوگا نا تو اس میں جلدی کے جو نتائج ہوتے ہیں نا وہ نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں. بات یہ کہ پورا کا پورا جو نظام ہے نا، پوری کی پوری کائنات، وہ پوری کائناتی تدریج کی بنیاد پر ہے. کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان و زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں. علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ 6 دنوں میں ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے مخلوقوں کی تدریج چاہیے. اللہ نے 6 دن میں کام کی تکمیل فرمائی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ جیسے 6 دن کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو نا، کہاں؟ آسمان و زمین کے سلسلے میں. اسی طرح بچے کے زمین پر کھڑے کر دینے کے سلسلے میں مہینوں اور دنوں کی ضرورت نہیں ہے. پیدا ہو بچہ، دوسرے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ تو زمین پر گرتے ہی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تدریج یہاں پیدا ہوا، ابھی بس لیٹا ہوا ہے، پھر حرکت ہوتی ہے، پھر کیا ہے؟ پلٹنے کا معاملہ ہوتا ہے، پھر گھٹنوں پر چلنے کا مسئلہ پیش آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھڑنے کی بات ہوتی ہے، پھر چلنے کی بات ہوتی ہے، پھر دوڑنے کی. تو یہ تدریج ہے. تدریج کی بنیاد پر آدمی کہاں پہنچتا ہے؟ کمال کو پہنچتا ہے. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تدریج ضروری ہے. اس کے برعکس جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے. اب یہ کیوں میں خاص طور پہ کیوں بول رہا ہوں؟ تو ہم عجلت پسندی میں پڑ جاتے ہیں. جلدی کچھ پڑھنا ہو جلدی چاہیے، 2 دن میں جو پڑھنا ہے وہ 1 ہی دن میں، بلکہ آدھے دن میں ہو جائے. جو مہینوں میں کام ہونا ہے وہ ہفتے میں ہو جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے کئی ایک ایسے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے عربی زبان سیکھنے کی ٹھانی ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے کتنا چاہیے ان کو؟ تو یہ تمنا لے کے آتے کہ 1-2 مہینے میں نمٹا دیا جائے گا. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ نرسری، LKG، UKG، پھر فرسٹ، کتنا 10th، پھر وہ انٹر کے 2 سال، پھر صحیح طور پہ انگلش بولنا سمجھنا وغیرہ وغیرہ آتا ہے. تو ادھر تو اتنا لگانا پڑتا ہے. یہاں کیا ہے؟ تو صبر نہیں کرتا، جلدی سے کیا کرتے ہیں ہم؟ نہیں بہت دیر ہو رہی ہے. کتنی دیر ہی؟ تو ابھی 2-3 مہینے بھی نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعوت دینے کے سلسلے میں یہ رویہ ہمارے نہیں سمجھایا تو سمجھایا تو کیوں ہے؟ سمجھاتے رہیے نا تدریج کی بنیاد پہ، آہستہ آہستہ. ایک ہی دن میں بعض مقررین نے جو ایک ہی دن میں پورا اسلام بیان کر دینا چاہتے، تو ہمارے ایک ساتھی تھے کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کے بعد پھر موقع ملے گا، زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی. تو اس طرح زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی کی بنیاد پر کام نہیں ہونا ہے، تدریج کی بنیاد پر کام ہونا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ تدریج کا سبق بھی ہمارے لیے ہے. اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جس پر وحی آ گئی وہ نبی بن گیا. اب نبی کو پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا، یہ مسئلہ زیر بحث ہے علماء کے نزدیک. رسالت کے ساتھ تو پہنچانے کی ذمہ داری ہے ہی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو فرق بیان کیا اس سلسلے میں وہ یہ کہ نبی وہ ہے جس کو مستقل شریعت دے کر نہیں بھیجا جائے، اور ایسی قوم کی طرف نہیں بھیجا جائے جو مکمل طور پر بگڑ گئی ہے، جہاں وحی کے نشانات ختم ہو گئے ہیں، کفر جاہلیت ہی کے نشانات ہیں. تو ایسی صورت نہیں ہے. نشانات موجود ہیں، تعلیمات نبوت موجود ہے، اب اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، چینجنگ کر لیے لوگوں نے، بدعات داخل کر لی گئی ہے. تو اصلاحات کے لیے، تجدید کے لیے جو شخص آئے وہ کیا ہے؟ نبی ہے. لیکن ایک ایسی قوم جو مکمل بگڑ گئی ہے، جہاں تعلیمات نبوت مکمل فراموش کر دی گئی ہے، نئے سرے سے ایک زندگی شروع کرنی ہے،
تو اس کام کے لیے جس کو بھیجا جائے اس کو رسول کہتے ہیں. تو اس طرح کے کام کے لیے سب سے پہلے کس کو بھیجا گیا؟ کس کو؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ائت نوحا اول رسول بعثہ اللہ. نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے بھیجا. بگڑی ہوئی قوم، مکمل بدل گئے، اس قوم کی طرف رسول کو بھیجا جاتا ہے. مزید باتیں انشاءاللہ ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم